تقلید مجتہد کے حق میں دیا جانے والا دوسرا حوالہ سورہ نحل کی آیت 43 کے یہ الفاظ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ اب چونکہ اصولی حضرات کے نزدیک قرآن و احادیث کو سمجھنا صرف مجتہدین کا کام ہے، لہٰذا وہ اہل ذکر سے مراد خود کو لیتے ہیں کہ دیکھو خداوند عالم نے بھی مومنین کو یہی حکم دیا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو مجتہدین سے پوچھو۔ تو جناب والا پہلی بات تو یہ کہ اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ اہل ذکر سے مراد مجتہدین حضرات ہیں، تب بھی اس آیہ مبارکہ کو تقلید مجتہد کے حق میں پیش کرنا اس لیے بے وقوفی ہے کیونکہ اس آیہ مبارکہ میں اہل ذکر سے سوال کرنے کا حکم تو بے شک موجود ہے، لیکن نہ تو یہ بات اہل ذکر کی تقلید ثابت کرتی ہے اور نہ ہی انہیں یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ سوال کے جواب میں اپنی ذاتی رائے بیان کر سکیں۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ اگر اہل ذکر سے مراد مجتہدین حضرات ہیں تو یہ بتائیے کہ پھر یہ مجتہدین حضرات کس سے سوال کریں گے؟ یا آپ کے خیال میں وہ حرفن مولا ہیں کہ معاذ اللہ جن کے علم سے باہر کچھ بھی نہیں کہ جو وہ کسی سے کچھ پوچھنے کی حاجت رکھیں؟ لہٰذا جس کسی اہل ذکر سے آپ کے یہ مجتہدین سوال کریں گے اسی اہل ذکر سے باقی کے مومنین بھی سوال کر سکتے ہیں، تو پھر بلا وجہ ان مجتہدین کو اہل ذکر اور مومنین کے درمیان ایک اضافی اہل ذکر قرار دینے کی کیا تک بنتی ہے؟ اور پھر جب خداوند عالم بنا کسی موضوع کی تخصیص کے ہمیں اہل ذکر سے سوال کرنے کا حکم دے رہا ہے تو پھر لازمی ہے کہ اہل ذکر بھی اس قابل ہوں کہ وہ ہر طرح کے سوالات کا جواب دے سکیں۔ اب بتائیے کہ کیا یہ مجتہدین اس لائق ہیں کہ اگر ان سے کسی دنیاوی علم کے متعلق کوئی سوال کیا جائے تو یہ اس سوال کا جواب دینا تو کجا اس سوال کو سمجھنے کی بھی اہلیت رکھتے ہوں؟ جناب والا اس دنیا میں سینکڑوں علوم ایسے ہیں کہ یہ مجتہدین ان کی الف بے سے بھی واقف نہیں، لہٰذا اہل ذکر صرف وہ ہستیاں ہو سکتی ہیں کہ جو ہم ناقصین کی عقل میں پیدا ہونے والے ہر ممکنہ سوال کا اطمینان بخش جواب دینے کی اہلیت رکھتی ہوں، اور وہ خداوند عالم کے بھیجے ہوئے معصومین علیہ السلام کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ہر لحاظ سے اپنی جملہ مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے صادق آل محمد علیہ السلام اسی زیر بحث آیہ مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سزاوار نہیں کچھ کہنا یا کچھ کرنا اس امر کے متعلق کہ جس کا تم کو علم نہیں، بہتر ہے کہ اس سے رک جاؤ اور رجوع کرو اس امر میں ائمہ ہدی کی طرف کہ وہ تم کو اس میں صحیح راستہ بتائیں گے اور نادانی کو تم پر واضح کر دیں گے اور امر حق کی معرفت کرائیں گے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی زیر بحث آیہ مبارکہ خود ہے، اور وہ اس طرح کہ ویسے تو نہ صرف تقلید کے حق میں لکھی جانے والی تمام ہی کتابوں میں یہ آیہ مبارکہ بطور دلیل پیش کی جاتی ہے، بلکہ آئے دن ممبروں سے بھی اسی مصرف میں بیان بھی کی جاتی ہے۔ لیکن آخر کیا سبب ہے کہ کسی بھی مقام پر یہ اصولی حضرات کبھی اس آیہ مبارکہ کو پورا بیان نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے سننے والوں کو اس بات کا احساس ہونے دیتے ہیں کہ انہیں ادھوری آیت سنائی جا رہی ہے؟ مطلب یہ تو آپ لا تقربوا الصلاۃ والا کام کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آدھی آیت پڑھی اور لوگوں کو راہ حق سے بھٹکا دیا۔
بھائی اگر آپ کے دل میں کوئی چور نہیں ہے تو پڑھیے یہ پوری آیت اور سننے والوں کو خود یہ فیصلہ کرنے دیجئے کہ قرآن مجید کن ہستیوں کو اہل ذکر بتا رہا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور نہیں بھیجے رسول ہم نے تم سے پہلے مگر وہ مرد ہی تھے، وہی بھیجا کرتے تھے ہم جن کی طرف، تو سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ یہ آیہ مبارکہ دراصل یہود و نصارہ کی مذمت میں نازل ہوئی ہے کہ جو ہمیشہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے منکر رہے ہیں کہ اگر تم انہیں نہیں جانتے تو پوچھو ان رسولوں سے جن پر تم ایمان رکھتے ہو، مطلب ان کی لائی ہوئی کتابوں میں دیکھو، تمہیں وہاں بھی میرے اس محبوب کا ذکر ملے گا۔ اب اگر اس آیہ مبارکہ کی اگلی ہی آیت اور پڑھ لی جائے کہ جو اس آیت سے مربوط ہے تو اس بات کی مزید وضاحت ہو جائے گی، جہاں خداوند عالم نے گزشتہ مرسلین علیہ السلام کو اہل ذکر بتانے کے بعد اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس اعزاز سے نوازا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ اب اس آیہ مبارکہ میں ان اہل ذکر کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ جن سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اہل ذکر کہ جنہیں ہم نے بھیجا روشن نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل کیا ہم نے تم پر یہ ذکر یعنی قرآن تاکہ تم کھول کھول کر بیان کرو لوگوں کے لیے وہ جو نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اب بتائیے کہ اہل ذکر سے مراد معصومین علیہ السلام ہوئے یا آپ کے یہ خطا کار مجتہدین؟ اور اگر ابھی بھی یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی ہے تو ایک کام یہ کیجئے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ ذکر وارد ہوا ہے اس کے معنی اور دیکھ لیجئے کہ خداوند عالم کی نظر میں ذکر ہے کیا۔ اس کے بعد اہل ذکر یعنی ذکر والے خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب ویسے تو یہ بات تمام مکاتب فکر بلا اختلاف تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ ذکر وارد ہوا ہے تو اس سے مراد صرف اور صرف کتاب الہی ہے، لیکن پھر بھی تکمیل حجت کے لیے میں ایک دو مثالیں اور پیش کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اسی زیر بحث آیہ مبارکہ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں خداوند عالم گزشتہ پیغمبروں کو اہل ذکر قرار دینے کے بعد اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز میں اہل ذکر بیان فرماتا ہے کہ اے رسول ہم نے تم پر یہ ذکر یعنی قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرو اور وہ اس میں غور و فکر کریں۔ اسی طرح سورہ قلم کی آخری دو آیات کہ جو عموماً نظر بد سے حفاظت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہیں ان میں بھی یہ لفظ دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اکھاڑ دیں گے تم کو اپنی نگاہوں سے جب یہ سنتے ہیں قرآن تو کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ آگے سنیے سورہ زخرف کی آیت 43 اور 44 جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِیَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، پس مضبوطی سے تھامے رہو اسے جو وحی کی گئی ہے تمہاری طرف، بے شک تم سیدھے راستے پر ہو۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بے شک یہ قرآن نصیحت ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے، اور تم سے عنقریب پوچھ گچھ ہوگی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں سورہ زخرف کی ان آیات کے متعلق ایک معرفت کا نقطہ اور عرض کرتا چلوں، اور وہ یہ کہ ویسے تو تمام ہی مترجمین نے بلا اختلاف اس پہلی آیت کا ترجمہ تقریباً یہی کیا ہے کہ پس مضبوطی سے تھامے رہو اسے جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف، یعنی قرآن مجید۔ لیکن جناب والا اس میں آپ نے لفظ باللذی کا ترجمہ تو کیا ہی نہیں، مطلب آپ نے جو مضبوطی سے تھامنے کا حکم وحی الہی کے لیے قرار دے دیا کہ خدا کی نازل کردہ وحی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تو یہ بتائیے کہ اس آیہ مبارکہ میں فَاسْتَمْسِكْ بِالْوَحِی کے الفاظ ہیں یا فَاسْتَمْسِكْ بِاللَّذِی کے؟ جناب والا یہ آیہ مبارکہ با الفاظ صاف یہ کہہ رہی ہے کہ فَاسْتَمْسِكْ، پس متمسک رہ، باللذی، اس ذات سے، اوحی الیک، جس نے وحی کی تجھ پر۔ یہ لفظ الیک واحد حاضر کی ضمیر ہے کہ جس سے مراد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ چونکہ اللہ سے متمسک ہونا اس لیے ممکن نہیں کیونکہ اول تو وہ جسم و جسمانیات سے بالاتر ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ تو پہلے ہی سے ہماری رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہے، لہٰذا ترجمہ کرنے والے یا تو لفظ باللذی کو معاذ اللہ غیر ضروری سمجھتے ہوئے اس کا ترجمہ ہی نہیں کرتے، یا پھر وہ اس ہستی کے اس مقام و مرتبے کا اعتراف کرنے سے کتراتے ہیں کہ جس نے یہ قرآن قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، لہٰذا وہ وحی نازل کرنے والے کے بجائے خود وحی سے تمسک اختیار کرنا مراد لیتے ہیں، جبکہ از روئے قرآن تمسک عالم سے کیا جاتا ہے اور علم کا اتباع کیا جاتا ہے۔ اٹھائیے قرآن مجید اور دیکھیے کہ جب کبھی وحی الہی یعنی قرآن مجید کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے وہاں لفظ اتباع وارد ہوا ہے، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت 109 میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی حکم وحی الہی کے متعلق دیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور اتباع کر اس کا کہ جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے، وَاصْبِرْ، اور صبر کر، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت 15 میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اقرار لیا جا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے رسول کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی خواہش نفس سے بدل سکوں۔ ان اتبع الا ما یوحیٰ الی، میں تو بس اسی کا اتباع کرتا ہوں کہ جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ انعام کی آیت 155 میں جب یہ حکم مومنین کو دیا گیا تب بھی لفظ فَاسْتَمْسِكْ کے بجائے لفظ اتباع وارد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
اور یہ کتاب نازل کی ہے ہم نے کہ جو برکت والی ہے، پس پیروی کرو اس کی اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ زیر بحث آیہ مبارکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی سے نہیں بلکہ بالخصوص وحی نازل کرنے والی ذات سے متمسک رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہستی سے متمسک رہو جس نے یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا ہے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ ہاں البتہ اگلی آیت میں قرآن مجید کا ذکر ہے کہ اور بے شک یہ ذکر یعنی قرآن مجید تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور عن قریب تم سب سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور اس دوسری آیہ مبارکہ کی وضاحت میں گزشتہ مجالس میں کافی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، اور اس سلسلے میں متعدد اقوال معصومین علیہ السلام بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ جہاں ائمہ علیہ السلام نے اہل ذکر کے معاملے کو ہمیشہ کے لیے حل فرما دیا کہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اور اہل ذکر سے مراد صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اور ویسے بھی جب یہ بات آئینے کی طرح صاف ہے کہ لفظ ذکر سے خدا کی مراد اس کی نازل کردہ کتاب ہے، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اہل ذکر یعنی کتاب والوں سے مراد معصومین علیہ السلام ہوئے یا آپ کے یہ خطا کار مجتہدین؟ ہے کوئی سوائے اہل بیت علیہ السلام کہ جو وارث قرآن ہونے کا دعویٰ کر سکے؟ مزید برآں اگر اہل ذکر کی ان صفات ہی پر غور کر لیا جائے کہ جو سورہ نحل کی اس زیر بحث آیہ مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کوئی خطا کار اپنی اوقات سے بڑھ کر اہل ذکر ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ اہل ذکر کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ارسال کردہ یعنی منصوص من اللہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے ارسال کردہ کو رسول کہا جاتا ہے نہ کہ مجتہد۔ لہذا اہل ذکر ہونے کا دعویٰ کرنا معاذ اللہ رسول ہونے کا دعویٰ کرنے کے مرادف ہے۔ اور جہاں تک ائمہ علیہ السلام کا تعلق ہے تو ان کی یہ شان میں ذکر حق کی چوتھی مجلس میں کافی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ دوسری صفت یہ کہ خداوند عالم اہل ذکر پر وحی نازل کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو کسی بندہ خدا کو من جانب اللہ اور اس کے قول و فعل کو حجت ثابت کرتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کا ارسال کردہ ہوگا اس کا قول و فعل بھی مرضی الہی کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہٰذا کسی بھی خطا کار کو اہل ذکر یا حجت الہی کہنا یا معصومین علیہ السلام کے دیگر القابات سے نوازنا سراسر ظلم ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کی یہ حق تلفی کی کیوں جاتی ہے؟ تو جناب اس کا سیدھا اور صاف مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ان مجتہدین اور معصومین علیہ السلام کے درمیان عظیم الشان فرق کو ختم کیا جا سکے، تاکہ یہ عوام مجتہدین کی اطاعت بھی بالکل اسی طرح کر سکے جس طرح معصومین علیہ السلام کی اطاعت کی جاتی ہے۔ مطلب ظلم کی انتہا ہے کہ جب ان تمام تر حق تلفیوں کے باوجود یہ دشمنان حق خود کو معصومین علیہ السلام کے مقام تک بلند کرنے میں ناکام رہے، تو انہوں نے ائمہ علیہ السلام کو ان کے مقام سے گرانے کی سعی لا حاصل شروع کر دی۔ مثال کے طور پر جب ان خطا کاروں کو حجت خدا ثابت کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا ناممکن نظر آیا کہ ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، تو ان دشمنان حق نے مکتب عامہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کے متعلق یہ جسارت کرنا شروع کر دی کہ معاذ اللہ وحی تو ائمہ علیہ السلام پر بھی نازل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وحی کا سلسلہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا۔
मतलब जो झूठ मकतब आम्मा ने अपने खुलाफा को आइम्माए मासूमीन अलैहिस्सलाम के हम पल्ला साबित करने के लिए बोला था, उसी झूठ के सहारे आपने अपने मुज्तहिदीन को आइम्मा अलैहिस्सलाम के बराबर ला खड़ा किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक झूठा इंसान अपनी तजाद बयानियों से पकड़ा जाता है। मतलब एक तरफ तो आप आइम्मा अलैहिस्सलाम पर नुज़ूल वही का इनकार भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कहकर उन्हें मुज्तहिद तस्लीम करने को भी तैयार नहीं कि जनाब उन्हें मुज्तहिद कहना इसलिए जायज़ नहीं क्योंकि उनका हर कौल वही इलाही पर मबनी होता था। अब उमूमन उसूली उलमा इस मुश्किल से ये कहकर जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि जनाब वही का सिलसिला तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तिताम पजीर हो गया था, लेकिन चूंकि आइम्मा अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के अता करदा इल्म से मसाइल का हल दिया करते थे, लिहाजा उनका कलाम भी वही इलाही के मुताबिक हुआ करता था। लिहाजा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह उन्हें भी मुज्तहिद कहना जायज नहीं। तो जनाब अव्वल तो वही एक बात कि जो मैंने पहले भी आप हजरात की खिदमत में अर्ज की है कि क्या माज़अल्लाह इन हस्तियों के कलाम का मुताबिक वही इलाही होना कोई जुर्म है क्या, कि जिसकी पादाश में ना तो इन्हें मुज्तहिद कहना जायज रहा और ना ही इनकी तकलीद मोमिनीन पर वाजिब रही। और इसके बरक्स क्या आपके मुज्तहिदीन के कलाम का न सिर्फ उनके ज़नो गुमान पर मबनी होना बल्कि खिलाफे हुक्म खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना माज़अल्लाह इतनी बड़ी सादत है कि जिसके इनाम में आप उन्हें मुज्तहिद भी मानते हैं और उनकी तकलीद को मोमिनीन पर वाजिब भी करार देते हैं। और अगर ऐसा ही है तो फिर बादज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह आइम्मा अलैहिस्सलाम को आप मिन जानिब रसूल तो जरूर कह सकते हैं, लेकिन ना तो उन्हें मिन जानिबिल्लाह कहा जा सकता है और ना ही मासूम, क्योंकि किसी के भी मिन जानिबिल्लाह होने का लाजिमा यही है कि उसके हर कौल फेल का ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह से हो, जिसे नुज़ूल वही कहा जाता है। मतलब मुझे समझाइए तो सही कि अल्लाह से बराह रास्त ताल्लुक ना होने के बावजूद भी आइम्मा अलैहिस्सलाम मिन जानिबिल्लाह कैसे हो सकते हैं? क्या इसलिए कि उन्हें खल्क करने वाला और इस दुनिया में भेजने वाला अल्लाह है? तो इस तरह तो हर इंसान मिन जानिबिल्लाह हुआ। और फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम में से तो सिर्फ 4 ही ज़वात मुक़द्दसा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त इल्म लिया है, और इसके बाद नस्ल दर नस्ल ये इल्म बाकी अहले बैत अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। तो अब अगर इन तमाम वसीलों के बावजूद भी तमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम मिन जानिबिल्लाह हो सकते हैं, तो फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम के उन असहाबे बावफा का क्या कसूर है कि जिन्होंने बराह रास्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मासूमीन अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया है। और उनमें एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे भी हैं कि जिन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अलैहिस्सलाम में से करार दिया है, लेकिन इसके बावजूद आप उन्हें मिन जानिबिल्लाह नहीं मानते। जनाबे वाला, आपकी ये बेतुकी कयासराइयां तो इस्मते अहले बैत अलैहिस्सलाम पर भी सवालिया निशान उठा देती हैं, क्योंकि ये बात मैं काफी वजाहत के साथ बयान कर चुका हूं कि मासूम सिर्फ वो होता है कि जो मिन जानिबिल्लाह हो, और किसी का मिन जानिबिल्लाह होना इस बात की दलील होती है कि वो मासूम है। मतलब आप ये बात खुलकर क्यों नहीं कह देते कि जब आपके ये मुज्तहिदीन इस लायक ही नहीं कि उन्हें मिन जानिबिल्लाह या मासूम कहा जा सके, तो आप आइम्मा अलैहिस्सलाम से भी ये फजीलतें छीन लेना चाहते हैं ताकि इताअत मुज्तहिदीन को इताअत अहले बैत अलैहिस्सलाम के हम रुतबा करार दिया जा सके। ये बिला वजह
عقائد میں اتنا تضاد پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یقین جانیے کہ سر پیٹنے کا مقام ہے کہ ایسی تضاد بیانیوں کے باوجود بھی ان کے مقلدین تقلید مجتہد کو حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر قبول کیے بیٹھے ہیں۔ بہرحال اب جہاں تک ائمہ علیہ السلام پر نزول وحی کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ایسے سینکڑوں فرامین معصومین علیہ السلام پیش کیے جا سکتے ہیں کہ جن سے ان ذوات مقدسہ پر وحی کا نزول ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام ایک مقام پر فہم قرآن کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کے مرجع ہم اہل بیت علیہ السلام ہی ہیں، یعنی ہمارے سوا کسی کو تفسیر کا حق نہیں ہے اور نہ تفسیر کر سکتا ہے، کیونکہ خدا کی مراد کو بغیر وحی و الہام حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ اگر ائمہ علیہ السلام پر اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی تھی اور خدا کی مراد کو بنا وحی الہی حاصل کرنا ناممکن ہے، تو پھر اہل بیت علیہ السلام کتاب الہی کی تفسیر کے مرجع کیسے قرار پائے؟ اسی طرح ایک مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم والیان امر الہی ہیں اور ہم علوم الہی کا خزانہ ہیں اور مرکز اسرار الہیہ ہیں۔ اور پھر ایک جگہ جب کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ آپ کیا ہیں، تو مولا نے جواب میں فرمایا کہ ہم علم خدا کے خزانہ دار ہیں، ہم وحی الہی کے ترجمان ہیں، ہم خدا کی حجت بالغہ ہیں ان پر جو آسمانوں کے اوپر ہیں اور ان پر بھی کہ جو زمین کے اوپر ہیں۔ اسی طرح مولا ایک اور مقام پر اہل بیت علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ امر خدا کے فرما رواں، وحی پروردگار کے خزانہ دار اور کتاب خدا کے وارث ہیں، وہ امر خدا سے منتخب اور وحی خدا کے امین ہیں۔ مولا مزید فرماتے ہیں کہ وہ اہل بیت پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے شرف سے عزت بخشی اور اپنے لطف و کرم سے انہیں شرافت و بزرگی عطا کی، اپنی ہدایت کے ذریعے انہیں عظمت عنایت کی، وحی کے وسیلے سے ان کی تثبیت فرمائی، انہیں ہادی برحق بنایا، تاریکی میں نجات کے لیے نور قرار دیا، انہیں دین کے لیے مخصوص کیا، اپنے علم کے ذریعے فضیلت بخشی اور انہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو دونوں جہانوں میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ ائمہ علیہ السلام کو من جانب اللہ تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو اللہ اور ان کے مابین وہ تعلق بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ جسے وحی کہا جاتا ہے، کہ جس وسیلے سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولت علم و فہم عطا کی، اسی وسیلے سے باقی اہل بیت علیہ السلام کو بھی دولت علم و فہم عطا ہوئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس حوالے سے اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ میری طرح زندگی جیے اور میری وفات کی طرح فوت ہو اور میرے رب کی جنت میں داخل ہو، یعنی جنت عدن جو میری منزل ہے، اس کی ہر ٹہنی میرے رب نے اپنے ہاتھ سے گاڑی ہے، تو وہ علی اور ان کے بعد ائمہ علیہ السلام کو دوست بنائے، وہی ہدایت کے امام ہیں، انہیں اللہ نے فہم و علم عطا کیا ہے، وہ میری اولاد اور میرا خون ہیں، میری امت میں سے جو ان سے دشمنی کرے میں اللہ کے حضور اس کی شکایت کروں گا، اور اللہ کی قسم
وہ میرے بیٹے کو قتل کریں گے اور اللہ انہیں میری شفاعت سے محروم رکھے گا۔ اور یہ چیز آپ کو ہزاروں فرامین معصومین علیہ السلام میں دکھائی دے گی کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کو امامت کے لیے چنا اور علم کی دولت سے انہیں سرشار کیا۔ اب اگر آپ اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کے مابین وہ وسیلہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے تمام اہل بیت علیہ السلام کو علم و دانائی عطا کی، تو قرآن مجید کی متعدد آیات اس ضمن میں موجود ہیں۔ مثلاً اس حوالے سے سورہ نجم کا آغاز دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علمہ شدید القوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید قوتوں والے نے تعلیم دی۔ اور تمام تفاسیر اس حقیقت پر متفق ہیں کہ شدید القوا سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، نہ کہ اللہ وحدہ لا شریک، کیونکہ شدید قوتوں کا ہونا تعدد کی علامت ہے کہ جو اللہ رب العزت سے بعید ہے۔ اسی طرح کتب تفاسیر میں سورہ قیامت کی آیت 18 اور سورہ اعلیٰ کی آیت 6 کی تفسیر بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ جہاں ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم وہی پڑھا کریں تو اے رسول تم اس کا اتباع کرتے ہوئے اسی طرح تم بھی پڑھا کرو۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اور ہم تمہیں ایسے پڑھا دیں گے کہ تم کبھی فراموش نہ کرو گے۔ اب رہی بات اس حوالے سے فرامین اہل بیت علیہ السلام کی، تو میں ذکر حق کی 6 مجلس میں متعدد آیات قرآنی اور احادیث معصومین علیہ السلام کی مدد سے اس بات کی وضاحت بھی کر چکا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام سمیت جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو بھی علم عطا کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں۔ جس طرح شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی مشہور کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں مرقوم وہ قول معصوم کہ جہاں حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ پرندے کیسے تھے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لے گیا وہ روح القدس علیہ السلام ہے اور ائمہ علیہ السلام پر موکل ہے، جو ان کو ہر لغزش اور خطا سے محفوظ رکھتا ہے، انہیں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، ان کی بھرپور مدد کرتا ہے اور علم کی روشنی سے انہیں آراستہ کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا کے واسطے یہ تو سوچئے کہ جب دیگر انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو بھی بنی آدم کی ہدایت کے لیے بھیجنے والا خداوند عالم ہی ہے، تو پھر بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے مقرر کردہ نمائندوں میں سے کچھ نمائندوں سے تو بذریعہ وحی تعلق رکھے اور کچھ نمائندوں کو اس شرف سے محروم رکھے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یا تو آپ ائمہ علیہ السلام کو ہادی اور من جانب اللہ کہنا چھوڑ دیں، یا پھر اگر انہیں من جانب اللہ تسلیم کرتے ہیں تو پھر ان پر نازل ہونے والی وحی الہی کا بھی اقرار کریں، کیونکہ یہ بات خلاف عقل ہے کہ خدا اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے کسی کو منتخب کرے لیکن بذریعہ وحی اس سے کوئی تعلق ہی نہ رکھے، جبکہ صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی مشرق و مغرب گھوم لے لیکن اللہ کی قسم وہ صرف اہل بیت علیہ السلام ہی سے علم حاصل کر سکتا ہے کہ جن پر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوا کرتے تھے۔ اور پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ مطابق عقل
ہر مسلمان یہ ایمان تو ضرور رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی جس مخلوق سے بذریعہ وحی تعلق رکھا وہ اس مخلوق سے افضل ہے کہ جو اس شرف اور اس قرب الہی سے محروم رہی، بلکہ اس پر تو ان ہستیوں کی اطاعت واجب ہے کہ جن پر وحی الہی کا نزول ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اہل بیت علیہ السلام کو بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام اور تمام خلق خدا سے افضل بھی سمجھا جاتا ہے۔ ارے بھائی میرے، کیا ابھی بھی آپ یہ نہیں سمجھے کہ ائمہ علیہ السلام پر نزول وحی کا انکار صرف وہی دشمنان حق کرتے ہیں کہ جو انہیں نہ تو جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام سے افضل مانتے ہیں اور نہ ہی معصوم اور من جانب اللہ؟ مطلب یہ عقیدہ بھی در حقیقت مکتب عامہ ہی کی دین ہے۔ یہ بالکل وہی جہالت اور دشمنی حق ہے کہ ایک طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ایمان رکھا جاتا ہے کہ جو شرف اور قرب الہی انہیں حاصل تھا کسی اور نبی یا رسول کو حاصل نہیں تھا، کہ اللہ رب العزت ان سے براہ راست گفتگو کیا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام سے افضل ماننے کو بھی تیار نہیں۔ جناب والا، اگر واقعی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے نہیں بلکہ اسی ہستی سے ہم کلام ہوا کرتے تھے کہ جو تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام تک اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ بائن ہی اگر آج آپ اہل بیت علیہ السلام کو جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام سے افضل مانتے ہیں تو آپ کو ان کی شان میں نزول وحی کا اقرار بھی کرنا پڑے گا۔ اور پھر مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ کیا آپ بحکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کو مسیل ہارون تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، کہ سوائے منصب نبوت حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل وہی نسبت حاصل تھی جو جناب ہارون علیہ السلام کو جناب موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھی۔ اگر آپ حضرت علی علیہ السلام کو مسیل ہارون علیہ السلام مانتے ہیں تو بھائی میرے، جب از روئے قرآن جناب ہارون علیہ السلام پر نہ صرف نزول وحی ثابت ہے بلکہ خداوند عالم نے انہیں واضح الفاظ میں اپنا رسول بھی قرار دیا ہے، اور کتاب مستبین یعنی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جناب ہارون علیہ السلام پر بھی نازل فرمائی ہے، تو پھر آپ کو یہ کہنے کا حق کس نے دیا کہ معاذ اللہ امیر المومنین علیہ السلام ان فضیلتوں سے محروم تھے؟ جبکہ سورہ شورى کی آیت 52 واضح الفاظ میں یہ اعلان بھی کر رہی ہے کہ قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ الایمان یعنی حضرت علی علیہ السلام پر بھی نازل ہوا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی وضاحت میں گزشتہ ایک مجلس میں کافی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، جسے دہرانا فی الوقت غیر ضروری ہے۔ بہرحال اب عموماً بنا سوچے سمجھے اس اعتراض کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ جناب چونکہ منصب امامت جو ہے وہ منصب نبوت اور رسالت سے بڑا منصب ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کو تو حاصل تھا لیکن جناب ہارون علیہ السلام کو حاصل نہیں تھا، لہٰذا مولا مشکل کشا علیہ السلام جناب ہارون علیہ السلام سے افضل ہیں۔ لیکن بیچارے یہ مومنین یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر قرآن مجید سے جناب ہارون علیہ السلام کی امامت ثابت نہیں تو سرور کائنات
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت بھی ثابت نہیں، تو کیا اب آپ اسی کسوٹی پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب کا فیصلہ کرنے کی بھی ہمت رکھتے ہیں؟ اور جہاں تک اس نظریے کا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے ائمہ علیہ السلام کو جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمایا، اور جیسا کہ کتب احادیث و روایات میں مذکور ہے کہ ائمہ علیہ السلام اپنی اولاد میں سے آنے والے اگلے امام کو اپنی زبان مبارک چسایا کرتے تھے، تو وہ در حقیقت انہیں علم امامت منتقل کیا کرتے تھے۔ تو یہ بتائیے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زبان مبارک چسائی، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں علم نبوت و رسالت کے بجائے وہ علم امامت منتقل ہو گیا کہ جس پر معاذ اللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فائز نہیں تھے؟ کاش کہ ان کم عقلوں کو اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے کہ رسول اور امام ایک ہی منصب کے دو نام ہیں، جو نہ صرف آیات قرآنی سے ثابت ہے بلکہ متعدد احادیث معصومین علیہ السلام بھی اس حقیقت پر گواہ ہیں۔ تو ائمہ علیہ السلام پر نزول وحی کی یہ بحث ہی سرے سے ختم ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ائمہ علیہ السلام کو اللہ کا رسول بھی مان لیا گیا تو قرآن و احادیث میں جو آخری رسول کی شان و عظمت مرقوم ہے اسے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منتقل کرنا پڑے گا۔ بہرحال اب تک کی گفتگو سے معلوم یہ ہوا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر بھی اسی طرح وحی کا نزول ہوا کرتا تھا کہ جس طرح اللہ کے دیگر انبیاء و مرسلین علیہ السلام پر ہوا کرتا تھا، ورنہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو دیگر انبیاء و مرسلین علیہ السلام سے افضل نہیں کہہ سکتے۔ اور ویسے بھی جب آپ اس حدیث مبارکہ کی روح سے تمام اہل بیت علیہ السلام کو ایک ہی نور تسلیم کرتے ہیں کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو پھر بھلا ان کے مابین یہ کیسا تضاد ہے کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اس وقت بھی علم نبوت کے حامل تھے کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، لیکن باقی اہل بیت علیہ السلام کو معاذ اللہ اس دنیا میں آنے کے بعد بذریعہ زبان معصوم علم و دانائی ملا کرتی تھی۔ اور پھر ایسی صورت میں اس بات کا بھی جواب دیجئے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ میں نے تمام انبیاء کی سرًا مدد کی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ظاہراً کی، تو کیا آپ کے خیال میں معاذ اللہ مولا مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام بنا علم و دانائی انبیاء ما سبق کی مدد کیا کرتے تھے؟ یا پھر آپ کے خیال میں مدد کا تعلق صرف جسمانی طاقت سے ہوتا ہے، جبکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو باب مدینۃ العلم تو ضرور بیان فرمایا ہے، لیکن کبھی اس انداز میں ان کی جسمانی قوت کا اظہار نہیں فرمایا۔ مطلب آپ ان خطا کار مجتہدین کی محبت میں کیا واقعی اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی اس توہین کا احساس تک نہیں ہوتا؟ خدا کا کچھ خوف کیجئے۔ جناب والا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معصومین علیہ السلام پر نزول وحی کا انکار کرنے کی صورت میں آپ کو معاذ اللہ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بھی منکر ہونا پڑے گا، کیونکہ تاریخ اسلام میں لفظ مصحف یا جسے صحیفہ بھی کہا جاتا ہے کہ معنی ہی یہ ہیں کہ وہ علم جو خدا کی طرف سے براہ راست وحی الہی کے ذریعے نازل ہوا ہو۔
لہٰذا یہ صحیفہ بھی بالکل اسی ذریعے سے بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا پر نازل ہوا کہ جس وسیلے سے دیگر انبیاء و مرسلین علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوا کرتے تھے، اور جس طرح یہ قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ جب کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ دریافت کیا کہ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا کیا چیز ہے، تو یہ سن کر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا کہ سنو، بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا 75 دن زندہ رہیں۔ آپ کو اپنے بابا کی جدائی کا بے حد ملال تھا، چنانچہ اس عرصے میں جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے، آپ کو تسلی دیتے اور یہ بھی بتاتے کہ اب آپ کے بابا کس مقام پر ہیں۔ کبھی یہ بتاتے کہ آپ کی ذریت کے ساتھ دنیا والے کیا سلوک کریں گے۔ اسی قسم کی تمام باتوں کو حضرت علی علیہ السلام لکھ لیا کرتے۔ اسی تحریر کا نام مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اور پھر ایک مقام پر صادق آل محمد علیہ السلام اسی مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جامعیت کا اظہار کرتے ہوئے محمد بن عبداللہ بن حسن کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی، کوئی وصی اور کوئی بادشاہ ایسا نہیں کہ جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو جو میرے پاس ہے، یعنی مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا میں نہ ہو، اور محمد بن عبداللہ بن حسن کا تو اس میں نام تک نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اس مصحف کا ذکر آپ کو کم و بیش تمام ہی قدیم کتب شیعہ میں ملے گا۔ ابو جعفر محمد بن حسن بن فروخ صفار، جن کی وفات صاحب اصول کافی جناب یعقوب کلینی سے کم و بیش 38 برس پہلے سن 290 ہجری میں ہوئی، اور جو جناب یعقوب کلینی کے استاد بھی ہیں، وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب بصائر الدرجات کی پہلی جلد میں اس حوالے سے متعدد اقوال معصومین علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ جن میں سے ایک میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے صحابی ابو بصیر علیہ الرحمہ سے یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی ہے، اور انہیں کیا معلوم کہ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا کیا ہے۔ ابو بصیر نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ اس مصحف میں جو کچھ ہے وہ تمہارے قرآن کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اللہ کی قسم، اس میں تمہارے قرآن سے ایک حرف بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو لکھوایا اور آپ سلام اللہ علیہا کی طرف وحی کیا۔ مطلب واقعی شرم کا مقام ہے کہ ایک طرف تو آپ اللہ کے بنائے ہوئے ائمہ ہدی علیہم السلام پر نزول وحی کا انکار کر رہے ہیں، اور بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا پر نازل ہونے والے مصحف کے منکر بنے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف اپنے بنائے ہوئے امام ناقص کی خلاف عقل و قرآن تقاریر کے مجموعے کو صحیفہ امام خمینی کے نام سے سینے سے لگائے گھومتے ہیں۔ مختصر یہ کہ پیش کردہ ان اقوال معصومین علیہ السلام کی طرح اور نہ جانے کتنے حوالہ جات کتب احادیث و روایات میں بھرے پڑے ہیں۔ بہرحال اب رہی بات کتاب الہی کی کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے، تو جناب اول تو جب قرآن مجید انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مرسلین علیہ السلام پر بھی نزول وحی کا اعلان کرتا ہے، تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام اللہ کے رسول ہونے کے ناطے خود بخود
اس شرف سے فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ائمہ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ بھی مانا جائے تو یہ بتائیے کہ کیا قرآن مجید کی کسی ایک بھی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ صرف اور صرف اپنے انبیاء و مرسلین علیہ السلام ہی پر وحی بھیجتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور نہ ہی قرآن مجید میں آپ کی اس قیاس آرائی کا کوئی نام و نشان ملتا ہے کہ خدا نے وحی کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ پڑھیے سورہ غافر کی آیت 15، جسے سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، کہ جہاں خداوند عالم بنا انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی تخصیص کے اپنے بندوں پر وحی بھیجنے کا ذکر فرما رہا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رافع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ وہ ہے عالی درجات والا صاحب عرش، بھیجتا ہے وحی اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے۔ اور از روح قرآن مرسلین علیہ السلام کے بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیں اور روز حساب سے ڈرائیں۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبشر اور نذیر کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ کیا یہ کام صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے یا تمام اہل بیت علیہ السلام؟ یا پھر آپ یہ مانے بیٹھے ہیں کہ خدا کے اذن سے تو یہ کام صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، لیکن باقی تمام ائمہ علیہ السلام معاذ اللہ بنا اذن الہی از خود یہ کار خیر انجام دیا کرتے تھے؟ مختصر یہ کہ اگر آپ پیش کردہ سورہ مومن کی آیت 15 اور دیگر آیات قرآنی سے غیر انبیاء و مرسلین علیہ السلام پر نزول وحی کے قائل ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس شرف کے اولین حقدار ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، جبکہ سورہ قصص کی آیت 7 کی روح سے نزول وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بھی حق میں ثابت ہے۔ اور سورہ نحل کی آیت 68 میں تو خداوند عالم کا ایک شہد کی مکھی پر بھی وحی بھیجنا دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اہل بیت علیہ السلام افضل ہیں یا معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یا خاکم بدہن ایک شہد کی مکھی؟ اور یہ تقابل میں نہیں کر رہا، بلکہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک مقام پر انہی دلائل کے ساتھ ائمہ علیہ السلام کی اس فضیلت کا اظہار 2 ٹوک الفاظ میں بیان فرما کر یہ ساری بحث ہی ختم کر دی۔ مولا قائم آل محمد علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کی شب انتہائی خوف کے عالم میں بسر ہوگی اور ان کا دن انتہائی امن اور بے خوفی کے عالم میں بسر ہوگا۔ ان پر شب و روز وحی نازل ہوتی رہے گی۔ راوی نے پوچھا کہ کیا ان پر بھی وحی نازل ہوگی؟ تو مولا نے فرمایا کہ اے ابو جارود، ان پر انبیاء علیہ السلام جیسی وحی نہیں ہوگی، بلکہ جس طرح حضرت مریم بنت عمران اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور شہد کی مکھی کی طرف وحی نازل ہوئی تھی، اسی طرح ان پر بھی وحی ہوگی۔ اے ابو جارود، بلا شبہ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام اللہ کے نزدیک جناب مریم بنت عمران، ام موسیٰ اور شہد کی مکھی سے زیادہ مکرم ہیں۔ اب اگر کوئی کج بحثی میں اس طرح کے بے تکے اعتراضات کرے کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور شہد کی مکھی پر تو کسی خاص مقصد کے تحت وحی بھیجی گئی تھی، اور ویسے بھی ان دونوں کا شمار
مردوں میں نہیں ہوتا، لہٰذا ان پر کی جانے والی وحی سے ائمہ علیہ السلام پر نزول وحی ثابت نہیں ہوتی۔ تو جناب اس کے جواب میں قرآن مجید سے صرف 2 آیات پیش کروں گا۔ پہلی آیت سورہ مائدہ کی آیت 111 ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر بھیجی جانے والی وحی کا ذکر موجود ہے، لیکن چونکہ مسلمان غیر انبیاء پر نزول وحی کے قائل نہیں، لہٰذا وہ قرآن مجید کے واضح الفاظ کا ترجمہ بھی اپنے ایمان کے مطابق کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب ہم نے وحی کی حواریوں پر کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہے اس پر کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اور دوسری آیت سورہ انبیاء کی آیت 73 ہے کہ جہاں اولاد ابراہیم علیہ السلام میں ہونے والے ائمہ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجے جانے کا ذکر دیکھا جا سکتا ہے۔ سمجھنے کے لیے آپ اس آیہ مبارکہ سے پیشتر 1-2 آیات اور پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور بنایا تھا ہم نے ان کو امام کہ وہ ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم سے، اور وحی بھیجی تھی ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی، اور تھے وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے۔ اب فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور اولاد ابراہیم علیہ السلام میں ہونے والے ائمہ علیہ السلام کو افضل سمجھتے ہیں یا اولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے والے ان ائمہ علیہ السلام کو کہ جو نہ صرف نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں بلکہ ازروِ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے سب محمد ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال مختصر یہ کہ اہل بیت علیہ السلام پر نزول وحی کے حق میں ایسے معتبر اور مستند دلائل کی ایک طویل فہرست ہے کہ جسے سوائے منکر قرآن و احادیث کوئی رد کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس سلسلے کی ایک دلیل اور ملاحظہ کر لیجئے تاکہ میں اپنے موضوع کی طرف پلٹ سکوں، اور وہ ہے سورہ احزاب کی آیت 33 میں وارد ہونے والی آیہ تطہیر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اس آیہ مبارکہ کے متعلق مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیجئے کہ کیا آج تک مکتب تشیع کی کسی بھی کتاب میں یا کسی بھی منبر سے اس آیہ مبارکہ کا شان نزول اس کے سوا کچھ اور بیان ہوا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ آیہ مبارکہ پنجتن پاک علیہ السلام پر اس وقت نازل فرمائی کہ جب یہ ذوات مقدسہ ایک چادر میں موجود تھیں؟ حد یہ ہے کہ پچھلے 1400 سال میں کوئی بڑے سے بڑا مقصر بھی اس شان نزول کا انکار کرتا دکھائی نہیں دیتا۔ تو کیا آپ کے خیال میں جب حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ آیہ مبارکہ اصحاب کسا علیہ السلام پر نازل فرمائی اور چادر میں داخل ہو کر ان میں شامل ہوئے
تو کیا سوائے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی اصحاب کسا علیہ السلام معاذ اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کو سننے اور دیکھنے سے قاصر تھے؟ جبکہ اول تو یہ آیہ مبارکہ خود جمع کے صیغے میں 2 مقامات پر تمام اصحاب کسا علیہ السلام کو مخاطب بھی کر رہی ہے۔ مزید یہ کہ اگر حدیث کسا میں حضرت جبریل علیہ السلام کے وہ الفاظ اور دیکھ لیے جائیں کہ آپ علیہ السلام نے کیا کہہ کر یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، تو یہ اعتراض بھی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے کہ آیا یہ وحی الہی صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے یا تمام اصحاب کسا علیہ السلام پر؟ سرکار صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل قد اوحا الیکم، جناب والا یہاں واحد کے صیغے میں قد اوحا الیکا نہیں ہے کہ جس سے مراد صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا جائے، بلکہ جمع کے صیغے میں قد اوحا الیکم ہے کہ جس کے مخاطب تمام اصحاب کسا علیہ السلام ہیں۔ تو جناب والا جب اللہ عز وجل تمام اصحاب کسا پر وحی نازل فرما رہا ہے تو خلاف حدیث کسا اور خلاف آیہ تطہیر آپ یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں کہ جناب وحی تو صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی تھی اور ان کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا؟ اور رہی بات پنجتن پاک علیہ السلام کے بعد آنے والے باقی معصومین علیہ السلام پر نزول وحی کی، تو اس کے حق میں دیگر دلائل تو میں انشاءاللہ پھر کسی وقت عرض کروں گا، لیکن فی الحال ایک دلیل اسی آیہ تطہیر سے سنتے جائیے، اور وہ یہ کہ اس آیہ تطہیر میں 3 مضارع کے صیغے وارد ہوئے ہیں، ایک لفظ یرید، دوسرا لفظ یذہبا اور تیسرا لفظ یطہرا، اور مضارع کے صیغے کے متعلق ایک طالب علم بھی یہ بات جانتا ہے کہ ان سے مراد حال اور مستقبل دونوں زمانے ہوتے ہیں، لیکن اب اسے جہالت کہیں یا ظلم کہ اہل سنت حضرات ان صیغوں کا ترجمہ صرف مستقبل کے لحاظ سے کرتے ہیں اور شیعہ حضرات صرف زمانہ حال کے لحاظ سے۔ اسی لیے جہاں اہل سنت حضرات معاذ اللہ اہل بیت علیہ السلام کو ہمیشہ سے پاک و طاہر نہیں سمجھتے کہ جناب خدا نے تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے ہر ناپاکی کو دور کرے اور ان کو ایسا پاک و طاہر کر دے کہ جیسا پاک و طاہر کرنے کا حق ہے، وہیں شیعہ حضرات ان صیغوں سے صرف زمانہ حال مراد لیتے ہوئے اس آیہ تطہیر کا مصداق اول صرف پنجتن پاک علیہ السلام کو سمجھتے ہیں، جبکہ مضارع کے ان صیغوں اور آیت کے آغاز میں بصورت انما کلمہ حاصر کی موجودگی میں اس آیہ مبارکہ کا حقیقی ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا یہی ارادہ ہے اور یہی ارادہ رہے گا کہ وہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھے اور دور رکھے گا، اور آپ کو ایسا پاک و طاہر رکھے اور رکھے گا کہ جیسا کہ پاک و طاہر رکھنے کا حق ہے۔ بھائی خداوند عالم یہ بات صیغہ حال میں بھی تو کہہ سکتا تھا، لہٰذا مضارع کے صیغوں میں اہل بیت علیہ السلام کو پاک و طاہر رکھنے کا بیان 2 باتوں پر دلالت کرتا ہے، ایک یہ کہ اس آیہ مبارکہ کے مصداق صرف پنجتن پاک علیہ السلام ہی نہیں بلکہ تمام اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور دوسری اہم بات یہ کہ جب ان مضارع کے صیغوں میں
تمام اہل بیت علیہ السلام شامل ہیں، تو پھر یہ آیہ مبارکہ وحی فرمانے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ قد اوحا الیکم میں لفظ الیکم کے مخاطب بھی تمام اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل وہی فرماتا ہے آپ اہل بیت علیہ السلام کی طرف کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا اب یہ بات آئینے کی طرح صاف ہے کہ اہل بیت علیہ السلام پر اسی طرح وحی نازل ہوا کرتی تھی کہ جس طرح اللہ کے دیگر انبیاء و مرسلین علیہ السلام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی۔ اور اب اس سلسلے کی ایک آخری بات، اور وہ یہ کہ دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ معرفت اہل بیت علیہ السلام اور قرآن و احادیث کا انکار کرنے کے لیے پتھر کا دل چاہیے، اور سنگ دلوں سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا عین ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں یہ لوگ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا سے لے کر حدیث کسا تک تمام حقائق کا تو انکار کر دیں، لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کی ان فضیلتوں کو ہرگز قبول نہیں کریں گے کہ جو ان کے ناپاک عزائم کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ بہرحال تیسری صفت اہل ذکر کی وہی ہے کہ جس کا ذکر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان بھی کیا کہ اگر اہل ذکر سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ اس کا اطمینان بخش جواب دینے کی پوری اہلیت رکھتے ہیں، ورنہ ظاہری سی بات ہے کہ خدا بند عالم ہمیں کسی ایسے شخص سے سوال کرنے کا حکم ہی کیوں دے گا کہ جو خود جواب دینے سے قاصر ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو خود یہ کہہ کر اجتہاد کرتے ہوں کہ جناب ہمیں قرآن و احادیث میں تمام مسائل کا حل نہیں ملتا، اسی لیے ہم اجماع امت اور قیاس کو دو اضافی حجتیں قرار دیتے ہیں، تو ایسے لوگ کسی کے سوالوں کا جواب کیا خاک دیں گے؟ جناب والا یہ مقام صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کا ہے کہ جن کے سوا کوئی سلونی کا دعویٰ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اسی بنا پر یہ ہستیاں حجت خدا کہلائے جانے کی بھی حقدار ہیں۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کی یہ طاقت نہیں کہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس ظاہر و باطن قرآن کا پورا علم ہے سوائے اوصیاء علیہ السلام کے۔ اہل ذکر کی چوتھی صفت، اور وہ یہ کہ خدا بند عالم اہل ذکر کو اپنی روشن نشانیاں اور کتاب دے کر بھیجتا ہے، لہٰذا اب جو کوئی بھی اہل ذکر ہونے کا دعوے دار ہے وہ دکھائے کہ اللہ نے اسے کون سی نشانی اور کون سی کتاب دے کر بھیجا ہے۔ اور جہاں تک ائمہ علیہ السلام کا تعلق ہے تو ان کی یہ شان سورہ حدید کی آیت 25 میں دیکھی جا سکتی ہے کہ جہاں ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب اور میزان تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَیبِ ان اللہ قوی عزیز۔ اور نازل کیا ہم نے لوہا کہ جو بہت زوراور ہے اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اور تاکہ معلوم کرے اللہ کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے، بے شک اللہ زوراور اور غالب ہے۔
اب اول تو اس آیہ مبارکہ کو میں بہت وضاحت کے ساتھ فضائل معصومین علیہ السلام کے عنوان سے گزشتہ ایک مجلس میں بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں مختصراً یہ کہتا چلوں کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام میں سوائے محمد و آل محمد علیہ السلام آپ جمع کے صیغے میں ایسے رسول نہیں دکھا سکتے جنہیں خدا نے ایک کتاب اور ایک میزان عطا کی ہو۔ مزید برآں آیت میں جو لوہا نازل کرنے کا ذکر وارد ہوا ہے کہ جو شدید قوت والا ہے، تو یہ چیز اہل بیت علیہ السلام کی مزید تخصیص کر دیتی ہے، کیونکہ سوائے ذوالفقار خدا نے آسمان سے کبھی لوہا نازل نہیں فرمایا۔ بہرحال اب اہل ذکر کے حوالے سے ایک آخری صفت جس کا بیان زیر بحث آیت میں وارد ہوا، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اہل ذکر کو واضح الفاظ میں مرد کہا ہے۔ اب اس حوالے سے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والوں کو نامرد کہنے والا صرف اللہ رب العزت ہی نہیں، بلکہ یہ کام جنگ خیبر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کر چکے ہیں کہ جب قلعہ قموس 39 دن تک بزدلوں اور نامردوں سے فتح نہ ہو سکا، تو 40ویں دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ کہہ کر علم عطا کیا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا، کہ کل میں علم اسے دوں گا، رجلاً، کہ جو مرد ہوگا، کرارن، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، غیر فرارن، اور میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں ہوگا، یحب اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، یفتح اللہ علی یدہ، اور اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح عنایت فرمائے گا۔ بہرحال سورہ نحل کی آیت 43، جسے یہ اصولی حضرات تقلید مجتہد کے حق میں ادھورا بیان کرتے ہیں، میں نے قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کی پوری حقانیت آپ حضرات کے سامنے رکھ دی کہ اہل ذکر سے مراد سوائے معصومین علیہ السلام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یہاں کوئی یہ اعتراض کرے کہ جناب اگر ہمیں صرف معصومین علیہ السلام ہی سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر علماء حضرات کے علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ، اور پھر ان مومنین کا کیا بنے گا کہ جو بیچارے نہ تو احادیث معصومین علیہ السلام کو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، اور نہ ہی آج کوئی معصوم ان کے روبرو موجود ہے کہ جس سے وہ سوال کر سکیں۔ تو جناب یہ بات میں عقیدہ اجتہاد کے ذیل میں عرض کر چکا ہوں کہ علم دین حاصل کرنے کا اصل مقصد ہی احکامات معصومین علیہ السلام کو فروغ دینا ہے، لہٰذا اگر علماء دین احکامات معصومین علیہ السلام ہی کو پس پشت ڈال کر اپنی ذاتی رائے امت پر تھوپنا شروع کر دیں، تو ایسے علماء کے علم حاصل کرنے کا واقعی کوئی فائدہ نہیں۔ اور جہاں تک علماء حقہ سے سوال کرنے کا تعلق ہے، تو بے شک ان سے سوال کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، کیونکہ بقول امام جعفر صادق علیہ السلام لوگ اسی لیے ہلاک ہوتے ہیں کہ وہ سوال نہیں کرتے۔ لیکن جس طرح آج ہم امیر المومنین علیہ السلام کو مشکل کشائے عالم تسلیم کرتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر جگہ مولا بنفس نفیس خود مدد کرنے نہیں آتے، بلکہ بعض اوقات اپنے کسی خادم کے ذریعے مدد کر دیتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا آپ مولا کے اس خادم کو مشکل کشا کہنا شروع کر دیں گے؟ بائیں ہی اگر مولا کسی طالب علم کی مدد ایک عالم دین کے ذریعے کرا دیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس عالم دین کو معاذ اللہ اہل ذکر کہنا شروع کر دیں۔ اور بالفرض اگر آپ کو کوئی ٹوٹی پھوٹی حدیث
ایسی مل بھی جاتی ہے کہ جہاں عالم دین کو اہل ذکر کہا گیا ہو تو میری وہ بات یاد رکھیے گا کہ جب کبھی دو مختلف انسانوں کے لیے ایک صفت بیان ہوتی ہے تو اس صفت کی معنویت اور آفاقیت میں اتنا ہی فرق پڑ جاتا ہے کہ جتنا فرق ان انسانوں کے مقام و مرتبے میں ہوتا ہے۔ اور جہاں تک علماء دین سے سوال کرنے کا تعلق ہے تو یہ بات تو سورہ توبہ کی آیت 122 سے بھی آشکار ہے کہ جب ہر جماعت میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے اور پھر واپس آ کر اپنی جماعت کو دین کے حقائق سے آگاہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ان سے سوال بھی کریں گے۔ لیکن یاد رہے کہ نہ تو ان علماء حضرات کا جواب ہم پر حجت ہوگا، نہ ان کی اطاعت ہم پر واجب، اور نہ ہی وہ اہل ذکر قرار پائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں خداوند عالم نے کسی خاص فرد واحد یا کسی خاص گروہ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ جو آپ ان افراد کی تقلید و اطاعت شروع کر دیں۔ یہاں تو بات کا محور علم دین یعنی احادیث معصومین علیہ السلام کا حصول ہے، اب چاہے اسے کوئی بھی حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ لہٰذا ہم پر کسی عالم دین کی نہیں بلکہ حق بات کی اطاعت واجب ہے۔ اور یہی بات امیر المومنین علیہ السلام کے اس مشہور زمانہ فرمان سے بھی آشکار ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا عالم دین سے سوال کرنے کا معاملہ۔ اب دوسری طرف علماء دین پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر وہ جواب جانتے ہیں تو منوعاً بیان کر دیں، اور اگر نہیں جانتے تو واضح الفاظ میں معذرت کر لیں کہ وہ نہیں جانتے، بجائے اس کے کہ قیاس آرائیوں سے کام لیں۔ صادق آل محمد علیہ السلام اس حوالے سے نہایت سخت الفاظ میں یہ فرماتے ہیں کہ عالم کو چاہیے کہ جب اس سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جائے جسے وہ نہیں جانتا تو کہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور غیر عالم یہ کہنے کا بھی حقدار نہیں، کیونکہ اس سے لوگوں کو دھوکہ اس کے عالم ہونے کا ہوتا ہے۔ مولا مزید فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی سے ایسا سوال کیا جائے جس کا جواب معلوم نہ ہو تو اسے کہنا چاہیے کہ میں نہیں جانتا، یہ نہ کہے کہ اللہ جانتا ہے، ورنہ سائل کے دل میں شک پڑے گا کہ یہ جانتا ہے، اور جب کہے گا کہ میں نہیں جانتا تو سائل اس کو متہم نہیں کرے گا، یعنی اس کو الزام نہیں دے گا۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کا وہ مشہور و معروف فرمان کہ مجھے دو طرح کے لوگ سخت ناپسند ہیں، ایک وہ جو علم رکھتے ہوئے علم نہ بانٹیں، اور دوسرے وہ جو علم نہ رکھتے ہوئے علم بانٹیں۔ لیکن یہاں تو علماء کا حال یہ ہے کہ اپنی لا علمی کا اعتراف کرنا تو کجا، وہ اپنی ذاتی رائے کو حجت منوانے کے درپے ہیں۔